پہلا سیموئیل اس کا 14واں باب جو 52 آیات پر مشتمل ہے۔ یونتن کا جرأت مندانہ قدم۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا کہ ہم فلسطیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلیں، پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا۔ اور ساؤل جبہ کے نکاس پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا، اور قریباً 600 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ اور اخیا بن اخیتوب جو یقبود بن فنحاس بن ایلی کا بھائی اور سیلہ میں خداوند کا کاہن تھا، افود پہنے ہوئے تھا۔ اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے۔ اور ان گھاٹیوں کے بیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا، ایک طرف ایک بڑی نوکیلی چٹان تھی اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نوکیلی چٹان تھی۔ ایک کا نام بوسیس تھا، دوسری کا سنا۔ ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبہ کے مقابل تھی۔ سو یونتن نے اس جوان سے جو اس کا صلہ بردار تھا کہا، ہم ادھر ان نامختونوں کی چوکی کو چلیں، ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر اور ادھر چل، میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ تب یونتن نے کہا، دیکھ، ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے۔ اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہمارے آنے تک ٹھہرو، تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تو آؤ، تو ہم چڑھ جائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا۔ پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا، اور فلسطی کہنے لگے، دیکھو، یہ عبرانی ان سوراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں۔ اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے صلہ بردار سے کہا، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہم تم کو ایک چیز دکھائیں۔ سو یونتن نے اپنے صلہ بردار سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا آ، کیونکہ خداوند نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا صلہ بردار تھا، اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے، اور اس کا صلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا۔ یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے صلہ بردار نے کی قریباً 20 آدمیوں کی تھی، جو کوئی ایک بیگھہ زمین کی ریگاری میں مارے گئے۔ تب لشکر اور میدان اور سب لوگوں میں لرزش ہوئی، اور چوکی کے سپاہی اور غارت گر بھی کانپ گئے، اور زلزلہ آیا، سو نہایت شدید کپکپی ہوئی۔ فلسطیوں کی شکست۔ اور ساؤل کے نگہبانوں نے جو بنیامین کے جبہ میں تھے نظر کی، اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تب ساؤل نے ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا، شمار کر کے دیکھو کہ ہم میں سے کون چلا گیا ہے۔ سو انہوں نے شمار کیا تو دیکھو یونتن اور اس کا صلہ بردار غائب تھے۔ اور ساؤل نے اخیا سے کہا، خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا۔ اور جب ساؤل کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطیوں کی لشکرگاہ میں جو ہلچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی۔ تب ساؤل نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے،
اور साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और योनतन के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा किया। सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को रिहाई दी और लड़ाई बैतावन के उस पार तक पहुंची। लड़ाई के बाद के वाकयात। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम ना हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला ना ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मिलाउन हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक ना था, और सब लोग जंगल में जा पहुंचे, और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन योनतन ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था। सो उसने अपने हाथ के असा के सिरे को शहद के छत्ते में भौंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया, और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मिलाउन हो, और लोग बेदम हो रहे थे। तब योनतन ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है। देखो, मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोलकर खाते, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है। और उन्होंने उस दिन मिकमास से अयालून तक फिलिस्तियों को मारा, और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़िबा किया और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने लुढ़का लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए, और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनहगार न बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया, और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा, आओ रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करें और पांव फटने तक उनको लूटें, और उनमें से एक मर्द को भी ना छोड़ें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इसराइल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब ना दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ है।
کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے، اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو، وہ ضرور مارا جائے گا۔ پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا۔ تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا، تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ، اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ساؤل سے کہا، جو تو مناسب جانے سو کر۔ تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا، حق کو ظاہر کر دے۔ سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے۔ تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کرہ ڈالو۔ تب یونتن پکڑا گیا، اور ساؤل نے یونتن سے کہا، مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یونتن نے اسے بتایا کہ میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ ساؤل نے کہا، خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا۔ تب لوگوں نے ساؤل سے کہا، کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا؟ ایسا نہ ہوگا۔ خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا۔ اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا، اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ ساؤل کا دور حکومت اور خاندان۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی موآب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطیوں سے لڑا، اور وہ جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا۔ اور اس نے بہادری کر کے عمالیکیوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملک یشوا تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے، بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا۔ اور ساؤل کی بیوی کا نام اخی نوئم تھا جو اخی ماس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا، اور ابنیر کا باپ نیر ابی ایل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی، سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔